بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز حضرات علماء کرام اور دردمندان قوم، آج ایک اہم موضوع پر ہم جمع ہیں۔ مسلم پرسنل لاء کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ یہ تحریک شروع کی جائے کہ نکاح کو کیسے آسان کیا جائے۔ مجھے تو کہنا بھی نہیں آتا۔ الحمدللہ اس وقت بڑے بڑے علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب اور ہمارے حامد صاحب اور بھی دیگر علماء کرام ہیں جو گفتار کے شہنشاہ ہیں۔ خیر، مجھے تقریر تو کرنا نہیں ہے، بہت مختصر لفظوں میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں بلا ترتیب۔ سب سے پہلے یہ کہ نکاح کو آسان کرنے کے متعلق تحریرات، سیمینار، جلسے بہت دیکھے اور ہو رہے ہیں، لیکن نتیجہ صفر، یا کہہ سکتے ہیں کہ 1-8% ہے نتیجہ، اس لیے کہ کہنے سننے کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن جس طریقے سے اس کے اثرات ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ، جو اسٹیج سے لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، جب ان کے گھروں میں تقریب کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنا درس بھول جاتے ہیں، گویا وہ تقریر دوسروں کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس کے دل میں امت کا درد ہے اور فکر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ناسور ختم ہو جائے، سب سے پہلے خود یہ فیصلہ کر لیں اور حلفیہ بیان دے کر ایک فارم بھر کر داخل کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں جو شادی کریں گے وہ سنت کے مطابق کریں گے، نہ دیں گے نہ لیں گے، ہاں، نہ بچی کو دیں گے جائز اور نہ بچے کی شادی کا مسئلہ آئے گا تو لیں گے، یہ طے کرنا لازم ہے۔ بہت سے لوگ دعوے بہت کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بچی کا مسئلہ ہوتا ہے تو فضائل بیان کرتے ہیں لانے لینے کا، لیکن لڑکے کا معاملہ آتا ہے تو پتلی گلی میں سے راستے ڈھونڈتے ہیں، اور یہی وہ ہماری ڈولی پالیسی ہے جو امت کو علماء کرام سے اور مفکرین سے دور کر رہی، اور اس تحریک میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ تحریر سے تحریر وجود میں آتی ہے، تقریر سے تقریر وجود میں آتی ہے، عمل سے عمل وجود میں آتا ہے۔ جب تک ہم عملی مظاہرہ نہیں کریں گے امت نہیں سدھرے گی، اس کے بگاڑ کا سبب ہم ہیں، ان سب کا وبال ہمارے اوپر آئے گا جو قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں۔
ایک چیز یہ، نہ دیں گے نہ لیں گے، دیے تو بھی نہیں لیں گے۔ تحدیث نعمہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، اس میں ہمارا نہیں، ہمارے بڑوں کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کی تربیت کا اثر ہے کہ الحمدللہ میرے 6 لڑکے 3 لڑکیاں، اور ان سب کے الحمدللہ نکاح ہو گئے بغیر دیے بغیر لیے۔ نہ میں نے اپنی لڑکیوں کو کچھ دیا، جن لڑکیوں کو اپنے گھر لایا ان سے کچھ لیا۔ بعض رشتے تو اس لیے ٹوٹ گئے کہ انہوں کچھ بھی نہیں لے رہے، کیا کہ دال میں کالا ہے۔ ہم بولے دال میں کالا ہے کہ پورج کالا ہے کہ، مگر نہیں لیتے ہم۔ الحمدللہ انہوں کے نکاح بغیر کسی لین دین کے اسی شہر میں کیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب آج کے دور میں، اور یہ میرا خاص نہیں ہے، اور بھی الحمدللہ مولانا عبدالقوی صاحب ان کا گھرانہ ہے جو ہم سے قریب ہے، یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ جب تک یہ چیز اس تحریک کو لے کر چلنے کہ ہر ممبر کے اندر پیدا نہ ہو، اس وقت تک یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز پہلے۔ اور اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے عوام میں؟ تو مردوں میں تو کسی نہ کسی درجے میں جمعوں کے خطبوں وغیرہ میں بیانات ہوتے ہیں، عورتوں کی ذہن سازی بے حد ضروری ہے۔ آج عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ یہ جہیز وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں لین دین کے، اس میں زیادہ عمل دخل عورتوں کا ہوتا ہے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس سے نقصان ہماری بچیوں کا ہی ہے، اور اس کے اندر کئی عوامل ہیں۔ موقع نہیں ہے، مجھے دوسرے پروگرام میں جانے کا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ان کے حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ ایک اور چیز بتا کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، وہ ہے عورتوں کا میراث کا نہ دینا۔ اس کو بھی بڑا دخل ہے یہ جہیز کے لین دین میں اور گھوڑے جوڑے کی رقم کو بڑھاوا دینے میں۔ ایک کہ بچیاں یہ سمجھتی ہیں اور عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہی ایک موقع ہے مردوں کے جیب میں سے پیسے نکالنے کا، پھر اس کے بعد نہ کوئی بھائی دیتا نہ کوئی ہوتا، جو نچوڑنا ہے بھی نچوڑ لو۔ تو اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ شادی سے عین قبل جا کر کاؤنسلنگ کرنا اتنا مفید نہیں ہوتا۔ یہ کام تو پیدائش سے لے کر شادی تک کرنے کا ہے۔ جب کسی کا نکاح ہو اسی وقت وہ عہد کر لے اور اپنے گھر میں اس کا بار بار تذکرہ کرے، اپنی بیوی کا ذہن بنائے، اپنے بچوں کا ذہن بنائے کہ ہم اپنے گھر میں شادی کریں گے، نہ لیں گے نہ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ بچیوں کو محروم کرنا نہیں ہے، عورت کو محروم کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچیوں کو مت دو، شریعت بھی نہیں کہتی ہے کہ عورت کو مت دو، طریقے سے دو، غریبوں کا دل دکھا کر مت دو۔ ہم جس شریعت پر چلتے ہیں اس میں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ اگر گھر میں کوئی پھل وغیرہ لاؤ، کوئی اچھی چیز کھانے پینے کی، تو پڑوسی کو بھی دو۔ اگر اتنی سخت نہیں ہے تو چھیل کے دور پھینکو تاکہ پڑوس کے غریب کی نگاہ نہ پڑے اس کو۔
جس شریعت کا یہ مزاج ہو، وہ شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ اپنی مال کی نمائش شادی کے عنوان پہ کرے؟ غریبوں کا دل چھلنی کر کے اپنی بیٹی کے گھر آباد کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ دیجئے، کون منع کیا ہے، لیکن شادی کے موقع پر دکھلا کر ہرگز مت دیجیے آپ۔ اگر قوم کا درد ہے تو، نہیں ہے آپ جو چاہے کیجیے آپ۔ لیکن یہ چند چیزیں ہیں موٹی موٹی جس کو سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بغیر نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو بولے تو انسان وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود موم کی طرح پگھل جائے اور نکاح بہت آسان ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تحریک مستقل چلانے والی بات۔ عین شادی کے موقع پر جوڑے کی رقم طے ہو گئی، سب ہو گئی، اب اس کے بعد جا کے کاؤنسلنگ کریں گے تو فائدہ کم ہوتا ہے بہت۔ یہ تو شروع سے ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ ابھی باقی میں اور جو کچھ کہنا چاہتا تھا وقت نہیں ہے بالکل میرے پاس، مجھے بہت دور جانے کا ہے، وہ بھی زور سے پہلے ہی جلسہ ختم کرنا ہے۔ تو میرے دل کی جو چیزیں ہیں، ہمارے مولانا خالد صاحب اللہ صاحب ہیں، حامد صاحب ہیں، مولانا عبدالقوی صاحب ہیں، ان لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ یہ اس کے رموز اور نکات بیان کریں گے، آپ لوگ سنیے۔ اس کے لیے جو لاہ عمل تیار کیا جائے، اور جو اس کے ممبران ہیں، جب تک وہ اپنے بچوں کے نکاحوں کو آسان نہیں کریں گے، یہ تو صرف جھوٹی تحریک ہے، چل رہی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ عمل کرو۔ ایک طبقہ علماء کا اور ایک طبقہ مالداروں کا۔ اگر یہ دو طبقے اگر لین پہ آ گئے تو پوری امت خود بخود لین پہ آ جائے گی۔ بولتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ ہے نا، ہم نہیں کریں تو خرچ کریں تو کیسا کریں گے؟ یہ ایک طریقہ نہیں ہے۔ غریبوں کا دل دکھا کے، ان کا دل جلا کے اپنے گھر کی شادی کرنا کون سکھایا آپ؟ تو صلی اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔